السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ آج کل ہمارے پاکستان بہت سارے لوگ وزٹ کرنے بہت آ رہے ہیں. کبھی آئی ایم ایف کا وفد آ جاتا ہے لیے، کبھی ورلڈ بینک کا وفد آ جاتا ہے، جیسے شہباز شریف صاحب ملتے ہیں، اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملتے ہیں اور اس میں تمام وہ بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو ایک ہوتی ہے مک مکاؤ کی سیاست جو ہم نے دیکھی ہے کہ اور اس کے بعد باریوں کی سیاست، کیونکہ اچانک سے سردار سلیم حیدر جو ہے گورنر دیکھا ہے کہ بس وہ جلد ہی دیکھ رہے ہیں بلاول کو ان another year اور سو پرائم منسٹر بنتے ہوئے. تو یہ پنجاب جو سارا سرمایہ، جو ساری بینیفٹس، جو سارا کچھ سوچ سمجھ کے پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اسکالرشپس ہوں، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوں، چاہے وہ آج جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اسکیم ہے قرضہ اسکیم جس سے آپ اپنے گھر بنا سکتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پتہ منوا سکے گی یا نہیں؟ خزاں کا موسم آنے کو ہے اور پتے گر گر کے بکھر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی بکھر کے زمین پہ گر گئے، لیکن اس کے بعد وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہ میں ایم این اے کی سیٹ چھوڑوں گا. اور انہوں نے پوچھا ہے بار بار کہ مجھے کیوں نکالا. تو یہ انہیں کیوں نکالا، یہ تو اب عجیب بات ہے کہ وہی بتا سکتے ہیں جو کہ بانی ہیں پی ٹی آئی کے. اور ان سے بار بار یہ بھی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے، وہ جو ہے وہ بات کریں گے. جنید اکبر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ ان کی وکالت کریں گے کہ ایک بار ان کو ضرور سن لینا چاہیے بیکاز وہ برے وقت میں ان کے ساتھ رہے. لیکن ہمارے ملک کا جو ایک ایوان بالا ہے، یعنی کہ سینٹ، جہاں پہ لیجسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، اپروو ہوتی ہے، آگے پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے، یہ بہت سیریس بزنس ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بھونڈا مذاق ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کیسے. یہ اب آپ نے دیکھ لیا ڈیپٹی اسپیکر تھے اور اس کے بعد یہ جو بات کر رہے ہیں انتشار کی، اور یہی آپ کی ٹریننگ ہے. آج اس طرح کی بات نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے. وہاں پنجاب میں وہ ایم پی ایس سے ملے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب انتشار کی سیاست ختم ہونی چاہیے اور جو تبدیلی کے نام پر گالم گلوچ اور ایک وائلنس فیکٹر تھا وہ ختم ہو جانا چاہیے. مگر ہمارا سادہ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو کورم پورا نہیں ہوتا نیشنل اسمبلی کا، جس میں کہ نہ شہباز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں، نواز شریف صاحب تو لگتا ہے پنجاب کے ایم پی اے ہیں زیادہ اور ایم این اے ہیں کم، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو مطلب یہ اگر تین ہستیاں ہیں جو باریاں لگانا چاہتی ہیں تو وہ ہیں کہاں؟ اور اگر اپوزیشن بولنے کا موقع ان کو نہیں دیا جاتا اور اگر وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں تو پھر مطلب باقی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج گفتگو کی ہے. وہ بھی ویسے سننے والا کوئی نہیں، کان دھرنے والا کوئی نہیں، لیکن چلیں سن لیتے ہیں. کا کوئی رٹ موجود نہیں. ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا، عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے. مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو ہیں اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھی. آج ایک پریس کانفرنس پی ٹی آئی نے بھی کی، وہ کیسے پیچھے رہ جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس اس لیے ضروری سمجھی کیونکہ آج کل ان کو یا تو یا پھر بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. اپنا دل کھول کے انہوں نے بیان کیا. ذرا گوہر صاحب کی اور ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیے. پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف بھی یہی ہے کہ وہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد ہیئرنگ کے لیے، اور وہ پری 26ویں ترمیم کے جو سپریم کورٹ کے جج سارے کے سارے وہ ان کے فیصلہ کریں، ساروں کے سارے بیٹھے اور فیصلہ کریں. اور گوہر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم نے خط و کتابت کا معاملہ بھی شروع کیا تھا، اس پر بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. لیکن اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی شاہد کھٹک صاحب، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی سے. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے جوائن کیا. فواد چودھری صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن. آئی ول فواد چودھری صاحب بیکاز آئی ایم ڈائنگ ٹو نو آپ نے کیوں شعیب شاہین کو مکہ مارا؟ سوری دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. میں نے کہا آپ نے شعیب شاہین بیچارے کو کیوں مکہ مارا؟ پہلے بات ہے بیچارہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں اگر آج آپ نے ان کی پریس ریلیز پڑھی ہو اور جس قسم کی لینگویج انہوں نے آج استعمال کی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ریپیٹ ہی نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. اچھا اور پہلے بھی انہوں نے دیکھیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی منظوری سے ہم نے جو ہے وہ باہر نکال دیا اور یہ کر دیا. اور میں نے خان صاحب سے جیل کے اندر بیرسٹر گوہر وہاں موجود تھے تو میں نے خان صاحب سے کہا سر یہ انہوں نے لکھا ہے آپ نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا میں تو کہا ہی نہیں ہے. اور گوہر کو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں.
اور میں نے اسے یہ کہا تھا کہ تم اپنی طرف سے جو مرضی بات کہو تو یہ کیوں آپ جو ہے اس کو نام کیوں لے رہے ہیں, تو یہ بات ہوئی. اچھا تو یہ بات ہوئی, مطلب آپ کا ہاتھ ذرا کھلتا جا رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں. اچھا اوکے, میں ذرا شاہد خٹک صاحب آپ فرمائیے گا کہ فواد چودھری صاحب مل تو رہے بانی سے, کیا ان کو انکلوڈ کر لیں گے پارٹی میں یا کبھی گئے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی. میں نے بہت کوشش کی اور پچھلے 4-5 ہفتہ تو میں مسلسل جا رہا تھا کیونکہ مجھے عمران خان صاحب بار بار بلا رہے تھے کہ ملاقات کے لیے. تو چونکہ جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہے یا جب سے وہ گرفتار ہے تب سے میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ میرا ایک لیڈر ہے, وہ سابقہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اور میں اس پارٹی کا کارکن ہوں. تو ہر کارکن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات کرے, خیر خیریت ان کی دریافت کرے. لیکن بدقسمتی سے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کے اوپر ایک خاص نظر کرم ہے, تو اس وجہ سے میں اندر نہیں گیا. تو میں زیادہ چیزوں کی تو نہ تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ تردید کر سکتا ہوں. باقی فواد چودھری صاحب یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے حوالے سے جو بھی فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوگا, وہ جو فیصلہ لیں گے ان کے مستقبل کے حوالے سے, تو وہی اس پارٹی کی چیئرمین ہے, وہی اس پارٹی کے بانی ہے, انہی کا فیصلہ ہے, انہی کا اختیار ہے, انہی کی پارٹی ہے. تو جب وہ فیصلہ کریں گے تو وہی میرا بھی فیصلہ ہوگا, تمام کارکنان کا بھی وہی فیصلہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو فواد صاحب یہ شیر افضل مروت صاحب کو نکال دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں ایم این اے رہوں گا, میں نہیں جاؤں گا, وہ تو میں نہیں مانتا پہ ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. اور آپ اپنی بھی ذرا واپسی کا اگر ہمیں بتا سکیں, واپس آ گئے آپ؟ اچھا فواد چودھری صاحب کا کنیکشن لاسٹ ہو گیا ہے. ہم جیسے ہاں فواد صاحب آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا شیر افضل مروت صاحب کا تو فیوچر بلیک لگ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ ایم این اے بھی رہیں گے اور مجھے کیوں نکالا کا شکار ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, اور ان کو ماشاءاللہ گورنمنٹ سپورٹ بھی بہت کر رہی ہے. آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنے طویل عرصے سے پی ٹی آئی کو جانتی ہیں, عمران خان کو جانتی ہیں, پی ٹی آئی کے کلچر کو سمجھتی ہیں. یہاں پہ کسی کا بھی مستقبل مستقل نہیں ہوتا. کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے, کوئی اوپر ہوتا ہے, کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے, کوئی نیچے ہوتا ہے. اسے یہ مسئلے نہیں ہے. جہاں تک میرا معاملہ ہے, دیکھیے سیدھی بات ہے, میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود جو ہے وہ آپ پولیٹکس کو روز آپ انالیسز کرتی ہیں اور سالوں سے کر رہی ہیں, لیکن یہی ایڈوانٹیج ہے آپ کو مجھے کہ ہم لوگ رات کو بیٹھ کے ہمارا کام ہے, ہم انالیسز کرتے ہیں. اب یہ اس وقت دیکھیے کہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, سلمان راجہ ہے, شیخ وقاص ہے, یہ اپنا رؤوف حسن ہے, شعیب شاہین ہے, یہ ابھی سوری مجھے نہیں پتا شاید خٹک ابھی آپ کے ساتھ تھے یا ابھی ہیں بالکل ہے, سن رہے ہیں آپ کو. میں آپ کو یہ جو شاہد خٹک ہے, جس مزری سے یہ گزرے ہیں, جس مزری سے میں گزرا ہوں, میرے اوپر اس وقت 48 کیس ہیں. ملتان سے لے کے اسلام آباد تک میرے ہفتے کا کوئی اور کام نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ میں نے کس عدالت میں جانا ہے. اکاؤنٹس میرے بند ہیں, ای سی ایل کے اوپر میں ہوں, 7 مہینے میں جیل میں رہا ہوں. اب میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنا عمران خان کے خلاف, میں آئی پی پی کے ٹکٹ میں نے نہیں دیا, الیکشن میں نے نہیں لڑا, اور یہ سارا جو بزری جس سے میں گزر رہا ہوں, سلمان راجہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں, ان کے اوپر تو ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہے, وہ 1 گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گئے. وہ اس کے بعد شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ پورے موومنٹ میں 2 دن جیل میں رہے ہیں. جو رؤوف حسن صاحب ہیں وہ 7 لاکھ روپیہ پارٹی سے ایڈمیٹڈلی انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں لے رہا ہوں, وہ جو ہے ماشاءاللہ 15 دن جیل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, جس کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ وہ روز خان صاحب سے ملتے ہیں, جاتے ہیں, کرتے ہیں, ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے اتنا سکون سے رکھا ہوا ہے, اور ہم لوگ جو بقول ان کے غدار ہیں اور ہم بھگوڑے ہیں اور ہم یہ ہیں, ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں. تو مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ 26 تاریخ کو جہاں پہ ہوا, جہاں پہ شاہد خٹک جو تھا وہ مفلر کے اوپر پہنا ہوا یہ گیس کا مقابلہ کر رہا تھا ڈی چوک کے اوپر, ان میں سے ایک بندہ مجھے بتا دیں جو اسلام آباد کی حد میں بھی داخل ہوا ہو. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ سارے جو ہیں, آج آپ دیکھیں آج عمران خان کو انہوں نے انکمیونیکیڈو کر دیا, اس کو اٹھا کے انہوں نے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا,
ٹی وی بند، پچھلی دفعہ خان صاحب نے خود بتایا تھا ہمیں، اخباریں بند، بجائے اس کے کہ لیڈرشپ بڈیالہ کے باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی، وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے پتن کی رپورٹ کے اوپر جو 2 ہفتے پہلے کا ایشو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایجنڈے کے تحت، میں اب اس پورا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ایجنڈے کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے، اور یہ لوگ جو باہر کی فنڈنگز آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، کنٹرول کریں. اور آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں یہ جو بچے میڈیا سیل کے جو 2015-16 سے، اور آپ بھی چونکہ بہت سالوں سے کریں، آپ جانتی ہیں سب کو، آپ کسی کو فون کر کے پوچھئے، ان کی تنخواہیں بند ہوئی ہیں. صفائی والوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے اور اپنی تنخواہیں لگا رہی ہیں. اس طرح تو تھوڑی ہوتے ہیں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاہد خٹک صاحب، ایک تو آپ کی ظاہر ہے بہت بات بھی کہہ رہے ہیں، فواد صاحب آپ کی بھی رسائی نہیں ہے، کیا آپ بھی اس پوزیشن سے سہمت ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی خاص کرم ہے جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں؟ اس میں گنڈا پور صاحب بھی شامل ہیں، اور جن کو ابھی صدارتی جو صدر تھے ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ سر، پہلی بات یہ کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پارٹی کے انٹرنل معاملات کی بجائے میری ہمیشہ سے پالیٹکس میں ایک اپروچ رہی کہ میں مخالف کے اوپر نظر رکھتا ہوں. آپ میرے ساتھ نواز شریف کے اوپر بات کریں، آپ میرے ساتھ موجودہ حکومت کے اوپر بات کریں، اس ٹائم ملک کے مسائل کچھ اور ہیں، اور ہمارے 8 بجے 9 بجے کے ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمارے انٹرنل معاملات جو ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ جو ہمارے لاہور میں اس ٹائم ہماری قیدی ہے یاسمین راشدہ ہو گئی، اسی طرح ہمارے سابقہ جو گورنر ہے عمر سرفراز چیمہ، یا ہمارے خواتین جن کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا، یا اس ٹائم ہمارے ساتھ 8000 کارکنان جو قید ناحق میں ہیں، عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی کے سربراہ، پاکستان کی سب سے بڑے لیڈر، بشرا بی بی سابقہ خاتون اول، دیگر جو قیدی ہیں جن کو بڑے ہی مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ رکھا کریں. آپ جتنے بھی میڈیا والے ہیں وہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اوپر، جی میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے خٹک صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہوئی، اور افضل بٹ صاحب نے بھی ابھی جوائن کیا، ان سے بھی ذرا بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا آپ سے بات کر لوں. خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں، کبھی کورم پورا نہیں ہے، نہ بلاول آتا ہے، نہ نواز شریف صاحب آتے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ڈیسک بجائیں، چڑھ جائیں، چیزیں پھاڑیں. آج جو سینٹ میں ہوا ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، مطلب اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ لوڑی لنگڑی حکومت جس طریقے سے آئی ہے، انسان کا ایک ضمیر بھی ہوتا ہے، یہ اندر سے یہ مرے ہوئے ہیں، اندر سے ان کو پتہ ہے کہ یہ کوکلے ہیں، ان کو فارم 47 کی ذریعے لایا ہے. جب یہ ہم سے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں تو یہ انتہائی مایوسی کا شکار ہے. پارلیمان کے اندر بھی، پارلیمان کے باہر بھی، ان کے اس ٹائم نون لیگ کے زیادہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ ناراض ہیں، اپنی پارٹی سے وہ نالا ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں صرف یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے خانہ پوری کے لیے بٹھا دیا گیا ہے، ہمارے حلقوں کے مسائل جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. وہ جتنے بھی نون لیگ میں غیرت مند پاکستانی ہے وہ اس چیز کو ڈس لائک کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے، ان کی ضمیر ان کو ملامت کر رہی ہے کہ ہم ہارے ہوئے لوگ تھے، ہمیں پارلیمان کے اندر لا کے بٹھا دیا ہے. اور قومی اسمبلی میں نہ آنے کا جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. حلقے کا پریشر جو ہے وہ چونکہ ان لوگوں کے اوپر ہے جن کو ووٹ پڑا ہے، تو جن کو ووٹ نہیں پڑا وہ آ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ٹی لے رہے ہیں، ملک کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ تو بڑا کام کر ری ہیں پنجاب میں. خٹک صاحب یہ تو نہ کرے، وہ اتنا کام کر رہی ہے، اتنی اسکالرشپ بانٹ رہی ہیں، بالکل کر رہی ہیں. میں بالکل اس کو آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. اگر ٹک ٹاک بنانا، جپیا ڈالنا، آرٹیفیشل وہاں پہ ڈرامہ بازی کرنا، وہاں پہ ایک دوڑ کے آنا، اپنے ہی پلانٹڈ ورکر خواتین ورکرز کو پلانٹ کر کے پروگراموں میں اور محبت بری وہ دینا، تاثر دینا، تو بالکل نہیں سر یہ زیادتی ہے، وہ قرضے بھی ہے نا. اس کے بعد پھر آپ چلے. ہاں جی جی. اور جہاں پہ وہ جا رہی ہیں
وہ یونیورسٹیز جا رہی ہیں, یونیورسٹی میں طلبہ بیچاروں کو وہاں پہ بزور بازو آ کے بٹھا دیتے, وائس چانسلر پروفیسر کہتے کہ جی آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے, ادروائز مجھے میری پروموشن سٹاپ ہو جائے گی, میں ڈین نہیں بنوں گا, مجھے وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں کرے گے, مجھے دوسری یونیورسٹی میں سرو کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو طلبہ کو وہاں پہ بٹھاتے. پولیٹیکل جماعتوں یا پولیٹیکل لیڈرز کی مقبولیت کا اندازہ الیکشن میں ہوتا ہے, الیکشن وہ ہاری ہوئی ہیں. دوسرا پولیٹیکل جماعتوں کا, پولیٹیکل لیڈرز کا جو ان کی مقبولیت ہے وہ گراؤنڈوں کے اندر دن کے روشنی میں کے اجالوں میں جلسوں میں ہوتا ہے. تو جلسے کر نہیں سکتے, عوام کے پاس جا نہیں سکتی, وہاں پہ ان کو چتر پڑیں گے. اس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے انہوں نے بجلی کے بلوں میں 1,000 ڈال دیا ہے. آپ نے لفظ یوز کیا, میں اس کو حذف کرتی ہوں. نہیں آپ حذف کریں یا جو بھی کریں, چتر پڑیں گے, چتر یہ عوام میں جائیں. ٹھیک ہے, میں ذرا ایک منٹ, ذرا ہمارے ذرا پیکا آرڈیننس اور 26ویں آئینی ترمیم لگتا ہے دونوں کی جو ہے وہ فیٹ میں ذرا کچھ مسائل ہیں, کیونکہ دونوں ہی کی سنوائی نہیں ہو رہی. سر آپ نے جوائن کیا, میں افضل بٹ صاحب بہت شکریہ. آپ صدر ہیں پی ایف یو جے کی ایک پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے آج انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے, پھر اینکرز ایسوسی ایشن نے بھی دائر کی ہے. اور اس حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں, اور جسٹس انعام منہاس کے پاس یہ کیسز ہیں, اور جسٹس انعام منہاس وہی ہیں جو شہریار آفریدی کے ساتھ بیٹھ کر کہتے تھے کہ جان اور اللہ کو دینی ہے اور ایویڈنس ہے ان کے پاس. جی افضل بٹ صاحب. جی اچھا سنا, بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس امید سے گئے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, پریس فریڈم کے حوالے سے بھی اور جرنلسٹوں کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے بھی. جب اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جس طرح ریلیف دیا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ سب کچھ بدل گیا ہے. آج آپ نے دیکھا نہیں, بابر ستار صاحب کا بھی کیس فارغ ہو گیا ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس امید کے ساتھ گئے ہیں, کیونکہ ابھی ہم دو راستوں پہ چل رہے ہیں. ایک راستہ ہمارے پاس فٹ پاتھ پر جدوجہد کا ہے, ایک راستہ آئینی طور پہ عدالتوں کے اندر اپنا کیس لڑنے کا ہے. دونوں کو ہم پیرلر چلا رہے ہیں اور پرامن طریقے سے چلا رہے ہیں. اگر میں نے جو پہلے آپ سے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں انصاف دے گی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح اس پہ سٹیمپ لگا دی جس طرح قومی اسمبلی نے لگائی تھی, اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی طرح اس پہ سٹیمپ لگا دی جس طرح سینٹ نے لگائی تھی, تو پھر ہمارے پاس صرف ایک راستہ بچے گا, وہ ہے جدوجہد کا راستہ, اور جس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو پیرلر چلا رہے ہیں. پھر جب ہمارے پاس ایک سنگل راستہ بچ جائے گا تو پھر ہمارے پاس لبا دھرنا دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو اس لیے ابھی ہم پر امید ہیں کہ عدالت میں, کیونکہ ہمارا کیس بڑا سٹرونگ ہے, کہ اس میں ہم نے شک وائز بتایا ہے کہ کون کون سی شک جو ہے وہ آئین پاکستان سے متصادم ہے. سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, بٹ صاحب سوری آپ معذرت خواہ, میں آپ کو ٹوک رہی ہوں, لیکن میں سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ 40 ارب ڈالر جو آ رہے ہیں ورلڈ بینک سے, وہ قرضہ ہے جس کو انویسٹمنٹ بتا رہے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب. تو یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے, یا میں یہ کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں تو میں پکڑی جاؤں گی, یا ان پر فیک نیوز لگتا ہے؟ اگر پیکا ایکٹ کے مطابق دیکھا جائے تو پھر آپ پکڑی جائیں گی. تو اگر آپ جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم ہیں, فیک نیوز کے سب سے بڑے مخالف ہیں, تو اگر یہ ہماری بات سن لیں تو پھر وہ جھوٹ جو بول رہا ہے وہ پکڑا جائے گا. چلے اوکے ٹھیک ہے. فواد صاحب, یہ عید کے بعد بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایک یونائٹڈ الائنس بھی بن رہا ہے اپوزیشن کا. اچھا خٹک صاحب ہیں, خٹک صاحب آپ سے بات کر رہے تھے اس معاملے میں, ذرا آپ فرما دیجیے گا کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے اور اس پہ جو مشہد اچکزئی صاحب ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ آپ لوگ تمام کمیٹیوں سے سبکدوش ہو جائیں, چھوڑ دیں. یہ وہی والی بات ہو جائے گی کہ جس طرح آپ نے کے پی اسمبلی ڈیزالو کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ایڈوائس کو فالو کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے؟ میں پہلے ایک بٹ صاحب کے بات کے اوپر ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کو نہیں پکڑیں گے, آپ کے اتنے تعلقات
آپ کے اتنے تعلقات خراب نہیں, آپ کے ساتھ پھر بھی ہاتھ تھوڑا ہولا رکھ لیں گے, باقیوں کے ساتھ جو ہے ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کے سوال کے اوپر آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے, قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج میرا ایک ورکر ہے, مجھے اس نے بجلی کا بل بھیجا, تو اس نے وہ چیزیں انسرکل کی تو مجھ سے پوچھ رہا تھا, مجھے سوال کر رہا تھا. اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی ٹیکسز تھے بجلی کے بل میں, لیکن اس دفعہ آپ بھی اپنے بجلی کا بل چیک کر لیں, اور اگر کوئی دوسرا کسی کو مہمان کو بلا لے اگلے پروگرام میں نون لیگ کا, تو یہ سوال آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ اس دفعہ یہ فکس چارجز جو ہے 15,000 روپے جو یہ بل میں کیوں بھیجے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جی ایس ٹی جو ہے 10,000 جی ایس ٹی ڈالی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا ٹیکس جو ہے وہ 9,884 ڈالے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مزید ٹیکس جو ہے وہ 2,326 ڈالے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سیل ٹیکس 4,361 روپے ڈالے ہوئے ہیں, اور یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایف سی سرچارج جو ہے اس کے 3,310 روپے ڈالے ہوئے ہیں, یہ ایک بجلی کے بل میں. تو جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ملک کو بڑا آگے لے کے جا رہے ہیں, یہ عام لوگ, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عام کامن پاکستانی نے مجھے فریاد کے طور پر بھیجا اور مجھ سے سوال کیا کہ یہ اتنے زیادہ ٹیکسز جو لگ رہے ہیں کیا وجہ ہے. تو میں نے یہی جواب دیا کہ جب آپ کے ملک میں ڈالر کی کمی ہو, جب آپ کے ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ نہ آئے, جب باہر کہ لوگ آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہ کرے, تو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کی چمڑی ادھیڑنی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ میں آپ کے سوال کی طرف ضرور آؤں گا, لیکن ہم کامن لوگوں کے مسائل کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر ہم بات کریں. تو اس ٹائم جو ملک میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے, تو یہ عام بندہ کدھر جائے گا, غریب بندہ جائے کدھر؟ وہ 8 بجے 9 بجے کی ٹاک شو ہی سنتا رہے کہ شاید خٹک کیا بول رہا ہے, فواد چودھری کیا بول رہا ہے. ہمیں کور ایشوز کے اوپر آنا چاہیے. باقی رہی بات پیکا کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی تو ہم نے بھرپور مخالفت بھی کی, ایوان کے اندر بھی ہم کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں. ہم نے اگر عدالتی جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے عدالتوں کو بھی بلڈوز کر دیا ہے, ججز کے اختیار جو ہے وہ بھی ہم ایگزیکٹو کے نیچے لے آئے ہیں. ایک میڈیا ہی تھا جو عوامی ایشوز کو اجاگر کرتا تھا, آپ کی عام لوگوں کی آواز بنتا تھا, اس کو آپ فیکس نیوز کے نیچے آپ دبا دیں گے. اور رہی بات کمیٹیوں سے یا استعفوں کی, تو بالکل ہم اس دفعہ نہ کوئی استعفے دیں گے, ہم سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے اندر جدوجہد کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. افضل بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے اور یہ جو جدوجہد ہے, آپ ابھی بھی نالا ہیں پی ٹی آئی کے سلیم حیدر صاحب سے, جنہوں نے آپ کے بقول شاید انہوں نے بھی سپورٹ کیا پیکا کو, یا یہ داغ دھل گیا پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں, یہ تو جو چیز آن ریکارڈ آ جاتی ہے وہ دھلتی نہیں ہے, تو اس لیے یہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ وہ بھی ریکارڈ ابھی اگر فواد چودھری صاحب اگر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا کہ جب ان کے دور میں ایک لا بن رہا تھا تو میاں شہباز شریف صاحب 8 گھنٹے میں 2 مرتبہ ہمارے کیمپ میں آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب 8 گھنٹے میں 2 مرتبہ ہمارے کیمپ میں آئے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان, ایم کیو ایم, محمود خان چکری صاحب سب آئے اور آ کر تقریر یہ کی تھی کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم تمام بلیک لاز ختم کریں گے, اور پیکا کا نام لے کر کہا کہ پیکا کو ختم کریں گے. لیکن اب انہوں نے پیکا میں وہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ اب شاید اپنی مرضی سے سانس لینا, اپنی مرضی سے کوما ڈالنا, اپنی مرضی سے فل سٹاپ ڈالنا بھی جرم بن جائے گا. تو اس لیے بہرحال یہ کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی داخلہ کے چیئرمین پی ٹی آئی سے تھے, انہوں نے یہ کیا. چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے سورج سے کام کیا. ادھر قومی اسمبلی میں اسپیکر مسلم لیگ نون سے تھے, حکومت ان کی تھی, انہوں نے بڑی تیزی سے کیا. تو لگتا یہ ہے کہ اس معاملے میں کسی نے بھی ہمارے ساتھ رعایت نہیں برتی. ٹھیک ہے, لیکن ہم بات کریں عام عوام کی, تو عام عوام چیئرمین جو تھے ہمارے سینٹ کے کمیٹی کے, ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا کیا ہے اور پارٹی کا ان کے حوالے سے کیا شکوک و شبہات ہیں ان کے اوپر. تو میں اس کو ڈسون کرتا ہوں, اور پیکا ایکٹ جو ہے یہ کالا قانون ہے. ہم اس معاملے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی ماضی میں ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ حکومت میں آئیں گے تو ہم یہ اور اس کا ازالہ بھی کریں گے. ماضی میں جتنی غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ فکر نہ کریں. یہاں پہ سب ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن ذرا وقفہ لے لیتے ہیں, پھر بیٹھ بھی جائیں گے اور وقفے کے بعد
اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے پیکا آرڈیننس کی اور ہم ظاہر ہے بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب سے بھی ہم نے بات کی اور اب شاید کھٹک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اور ہم جو بات کر رہے ہیں افضل بٹ صاحب صدر ہیں پی ایف یو جے کے. سر یہ سمجھانا کسی کو کہ جو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, تو یہ درد اور تکلیف سب کو ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ میرا تو دل بہت بڑا ہے کہ سول سوسائٹی نے, اسٹیٹ جو رائٹس ایکٹیوسٹ کمیونٹیز ہیں وہ نکل کے باہر آئی ہیں, اور حکومت کو کم از کم ایک موقع تو دینا چاہیے, شاید سوچ لیں, شاید بدل لیں اپنا دماغ یا نہیں. دیکھیں ثنا, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس کوٹ اور فٹ پاتھ کا راستہ ہے, اس کے درمیان حکومت جو ہے وہ اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مادر پدر آزادی کے مخالف ہیں, ہم رولز ریگولیشن چاہتے ہیں, فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم اور سب سے بڑے مخالف ہیں. اگر آپ نیک نیتی سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کنسلٹیشن سے کیا پرابلم تھی؟ آپ کو تو یہ امینڈمنٹ پبلک کرنی چاہیے تھی تاکہ پاکستان کا عام شہری وہ بھی اس پہ اپنی رائے دیتا, اپوزیشن اپنی رائے دیتی, تمام پولیٹیکل پارٹیز دیتی, اور پھر یہ پاکستان کے ایک عام آدمی کے سمجھنے کی بات ہے. جب ہم پریس فریڈم موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ثنا آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کا پروگرام جاری ہے, میری نوکری جاری ہے. پابندی کیا ہے؟ پابندی یہ ہے کہ جو رائٹ ٹو نو ہے پاکستان کے عام شہری کا, جاننے کا جو حق ہے وہ چھینا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عام شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے, یہ آئین اسے حق دیتا ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی عدالتیں کیا کر رہی ہیں, پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. پابندی ہم پہ لگتی ہے, لیکن لگتی ان کے خلاف ہے کہ ان کو گونگا بہرا رکھنا ہے. جب عام آدمی سے, عام شہری سے یہ حق چھینا جاتا ہے تو پھر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز کرتی ہے, جو ہم کر چکے ہیں. اس لیے وہ تمام پولیٹیکل ورکر, وہ تمام انسانی حقوق کے علمبردار, وہ تمام شہری آزادیوں کے علمبردار جو ہیں, انہیں اب اس تحریک کا حصہ بننا ہوگا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کے حق کی. پی ٹی آئی اب کہہ تو رہی ہے کہ وہ ان کا ایک موقف ہے, وہ جن حضرت نے اگر ووٹ دیا ہے تو وہ ان کو جو بھی ان کا موقف ہے, لیکن اب وہ پیکا کے خلاف ہیں. تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ جوڑ سکتے ہیں کیا, مل کے کر سکتے ہیں اتحاد؟ دیکھیں, جب ہم اپنے رائٹ کی بات کر رہے ہیں, عام شہری کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تمام لوگ جو اس حق کے ساتھ ہوں گے ان سب کو ہم دعوت دیں گے, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیں گے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو دعوت دیں گے, وہ ویسے ہی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے وکلا کو دعوت دیں گے, سول سوسائٹی کو دعوت دیں گے کہ آئیں مل کر اس کوت کے خلاف باہر نکلیں جو پاکستان کے عوام سے حق چھینا گیا ہے. ہم نے مل کر دلانا ہے, کوئی اکیلا اس کو نہیں دلا سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس, مولانا صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں, یہ جو تمام فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت وہ مطلب پارلیمان میں نہیں ہو رہے ہیں, وہ کئی بند کمروں میں, کئی محلات میں ہو رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا. اب یہ بھی فیک نیوز ہے سر, یا اس کو ریئل مانا جائے کیونکہ ایک ایم این اے تو ہیں وہ, اور مولانا صاحب زیرک سیاستدان بھی ہیں؟ دیکھیں, یہ قومی اسمبلی کے فلور والوں کو تو یہ حاصل ہے نا, امیونٹی حاصل ہے کہ اب یہ پارلیمنٹ پہ جو بھی کہہ لیں ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا, پکڑ آپ کی اور میری ہونی ہے. تو اس لیے کہوں کہ فلور آف ہاؤس پہ آپ عدالتوں کے متعلق کچھ کہہ لیں, آپ فیک نیوز دے دیں, آپ گڈ نیوز دے دیں, تو وہ آپ کو ایک پروٹیکشن ہے. صرف میں اور آپ جو ہیں اور پاکستان کا عام شہری ہے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, تو پکڑے ہم نے جانا ہے. ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے شاید کھٹک صاحب. کھٹک صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آج مولانا صاحب نے جو گفتگو کی فلور ہاؤس پہ, انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ ہمارے کوئی بھی پارلیمنٹیرینز ہو, کوئی بھی سینئر سیاستدان ہو, وہ ایک تو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے جوابدہی کے لیے, ان کو یہ علم بھی شاید نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹل سے کرم جانے والے جو 4 ماہ ہو گئے وہ شاہراہ نہیں کھل پائی ہے, آج بھی فائرنگ ہوئی ہے ان پر, جو غذا لے کے جا رہی ہے وہاں پر جو گاڑیاں. لیکن یہ کب تھمے گا, یہ پرابلم کس نے ایڈریس کرنا ہے, اس کے اوپر بات کب ہوگی, کون کیا کر رہا ہے اس ملک میں کسی کو نہیں پتا.
सना, जिस आग के दरिया को हम अबूर करके आए हैं या अभी जो हम फेस कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो किसी को भी ना दिखाए। और बिल्कुल ये पीका एक्ट में इनकी कोशिश है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ किया, अदालतों को अब मैनेज कर रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, बुशरा बीबी तमाम कैदियों के साथ कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि अब मीडिया में भी उकाड़ बिचाड़ हो, मीडिया के ऊपर भी एक क्रैक डाउन करे जिस तरह इन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर किया। मौलाना फजल रहमान ने जो तकरीर की कौमी असम्बली में, उन्होंने जिस तरह इशारा किया वो यही था कि जब आप मुल्क जमहूरियत की बुनियाद जो होती है या जमहूरियत की जो इकाई है वो अवाम है, जमहूरियत है ही अवाम का नाम। जमहूरियत में अवाम की राय को एहतराम की निगाह से देखते हैं, जो अवाम की राय होती है जमहूरियत में वही मुकद्दम होती है। अवामी राय को 8 फरवरी को यकसर जैसे तब्दील किया, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने इशारा किया कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दिया, बैठ कोई और गए कौमी असम्बली में, हल्के के लोग इलेक्ट उन्होंने किसी और को किया था, कौमी असम्बली में बैठ कोई और गए हैं। तो जब तक आपके मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी उस सेंस में आएगी, जमहूरियत उस सेंस में आएगी जब आप अवाम को उनके वोट का इख्तियार देंगे। आज ही मैं कोई स्टेटमेंट देख रहा था, वजीर खारजा जो इंडिया की थी, उन्होंने कहा 70-80 करोड़ अवाम के मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, एक दिन में नताइज भी देते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। लास्ट गवर्नमेंट में जब हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी, हमने ईवीएम की मशीन प्रेजेंट की, उस टाइम क्या पोजीशन। सर मेरा सवाल सर सॉरी मेरे सवाल पे वापस आ जाए, क्योंकि जो इस वक्त हालात है, जब वो जैसे वो कह रहे हैं कि शाम 5 बजे के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते, और यहाँ तक कि कुरम वाली बात जिसमें मैंने आपको बताया, और पारा चिनार से गए थे वो लोग जो कश्ती में डूबे हैं लिबिया में, ज्यादातर तादाद उनकी पारा चिनार से थी। जाहिर है लोग इन हालात में नहीं रह सकते, तो ये कौन ठीक करेगा? ये पुलिस ठीक करेगी, चीफ सेक्रेटरी ठीक करेगा, मतलब किसकी जिम्मेदारी है ये? सनम बच्चा, इसको अगर आप दो उसमें तकसीम कर लें, कुरम का इशू अलग है। कुरम में सेक्टेरियन इशू है, शिया सुन्नी का फैक्टर है वहां पे, वो ठीक है। बलूचिस्तान में भी मसाइल है, यहाँ भी मसाइल है, वहाँ मिसिंग पर्संस है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, मैं वो बात ही करी, मुझे कंप्लीट करने दे। जी सर, मुझे कंप्लीट करने दे। जी सर, जी मुझे कंप्लीट करने दे। जो दूसरे जो मौलाना फजल रहमान जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो वहां पे तालिबानाइजेशन का इशू है, वहां पे जो तालिबानाइजेशन का इशू है, जो बॉर्डर पार लोग इधर आए हैं, इधर अटैक्स कर रहे हैं या इधर अमन अमान की सूरत हाल को खराब कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि सूबाई हुकूमत जो है वो बरिल जिम्मा है, जिम्मेदारी से उनका भी किरदार बनता है, पुलिस का भी किरदार बनता है, लेकिन जो दहशत गर्दी है उसको मेनली कंट्रोल करना वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, क्योंकि वो इतने वेल इक्विप्ड है। मैं रिसेंटली अभी मेरे जिले में एक अटैक हुआ पुलिस स्टेशन के ऊपर, उनके पास जो स्नाइपर्स है वो हमारे पुलिस के साथ ही नहीं है। तो इतने वेल ट्रेंड लोग जो बाहर से आए हैं वो अटैक्स कर रहे हैं, तो एक जॉइंटली हमने सब मिलकर इस टेररिज्म के खिलाफ हमने जो है वो जंग लड़नी है। लेकिन सूबाई हुकूमत के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद करना ये इसलिए ज्यादा है कि बॉर्डर को कंट्रोल करना, फौज और हम बहुत सारे इश्यूज की बात करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कराची में हमने देखा कि अरमगान नामी एक शख्स है जिसने एक और अपने दोस्त को जो है वो मार दिया, और उसके बाद उसका जो जुडिशल रिमांड था वो नहीं दिया गया दूसरी दफ़ा जब उसको क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस ने मांगा, और जिसके ऊपर सीएम भी नाला हुए। और अब उनकी जो वादा मोहतरमा हैं, जो दोस्त शहीद हुए हैं, उनके हवाले से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अब जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठी हैं। लेकिन हमारी जुडिशरी के जो मेन इशूज़ हैं वो ऐसे फोकस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या मसाइल है, कहाँ पावर है, कहाँ प्रेशर है, और कौन पावर प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है हमारी जुडिशरी पर। We have to put our foot down regardless of who it is and how influential he may be. That's what we have learned. But anyways, I hope they learn also. Thank you for watching today's program. We'll see you tomorrow.